بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم, اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے, اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی, حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی, تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا, لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا, اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا, یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی, کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا. انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں, سلیمان علیہ السلام مالدار تھے, داؤد علیہ السلام مالدار تھے, لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی, بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے, اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا. فرعون کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, لوگوں میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس سلطنت ہے, دنیا کا علم ہے میرے پاس, اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے, موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے, ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں, اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں, تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے, یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے. خدا نے, اللہ نے, گاڈ اگر کوئی ہے وہ تو وہ منکر تھا خدا کا, لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے, جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں, آپ تو مسکین تھے, آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات, پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے, ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا, تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا, گاڈ کی ہو, اللہ کی ہو, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,04,00,000 سال پرانی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے, وہ اللہ کا, اور سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں, آپ غریب ہیں, آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ, یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں, یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی, یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی, ہر عیب سے پاک میرا رب ہے, وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ وہ روزی کا محتاج,
किसी चीज का वो मोहताज नहीं है, वो रब है। मेरा दावा ये नहीं है कि मैं बशर से अलग कोई मखलूक हूं, मेरा दावा ये अल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मुझे अल्लाह ने इंसानों में सेलेक्ट कर लिया है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलेक्शन पे अगर तुम्हें कोई एतराज है कि अल्लाह ने क्यों सेलेक्ट किया, इस एतराज का जवाब मुझसे मांगो। ये मत, मैंने खुदाई का दावा थोड़ी किया है, कोई खुदाई का। शुभ सरकार ने क्या दावा किया? शुभ सरकार ने, शुभ सरकार का कहना है कि भाई मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं। शुभ सरकार का यही कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं। हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं कर छू एकदम, शुभ सरकार ने फूंक लगाई। ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए। ये किसका कमाल था? शुभ सरकार। हमारे यहां भी एक शुभ सरकार है, एक तो वो वाली है ना शुभ, जो फूंके मार रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे, पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो। खैर, तो अब आप शुभ सरकार से, अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 लगन जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ। शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट हो गए? उसको पता था भाई मेरा ये काम नहीं है। वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है, फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता है। सच्ची उच्ची मैं ये काम नहीं कर सकता। हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार के भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ना, फिर फूंकों का फायदा क्या हुआ? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं। ना 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 ना, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती, मैं खैर ही खैर इकट्ठा करता, कोई परेशानी ना होती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? यूहा इलैया, वही किसकी तरफ आती है? मेरी तरफ आती है। अल्लाह एक एक को अलग से फरिश्ते को भेजकर खिताब नहीं करता, ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के खिलाफ है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, सारे फरिश्तों की भी सिलेक्शन नहीं होती पैगंबर तक वही ले जाने के लिए। सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील की सिलेक्शन की है, और फिर जिब्रील को हुक्म ये नहीं दिया कि हर इंसान को क़यामत तक जितने लोग आएंगे हम सब के पास अलग अलग फरिश्ता आके मुझे अलग समझाया करे। मुफ्ती साहब बस कर दो, 4 काफी है, इस्लाम में इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। अब शादी के अलावा कोई और टॉपिक भी छेड़ दिया करो, इनके पास अलग से आके समझाएंगे, इनके पास अलग आके 5 नमाजें पढ़ा करो, दाढ़ी रखा करो, अब्बा अम्मा का कहना माना करो। ऐसा नहीं होता है। ये अल्लाह, ये अकल के भी खिलाफ है, नामुमकिनात में से है ये। अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे। हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहा है भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, अवाम से ये चाहती है। ऐसा थोड़ी होता है, एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंसानों से क्या चाहता हूं इसके लिए मैं एक एक इंसान के पास फरिश्तों को भेजूं, ये नहीं होता। मेरी आदत है हमेशा से इंसानों में किसी एक की सिलेक्शन होती है और फिर उस एक के जरिए अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो सिलेक्शन किसकी हुई है भाई? इंसानों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस पर यह एतराज करना पहाड़ों के दौर में, आज लिबरल तबका यही कह रहा होता है हम भाई 1400 साल पहले की तालीमात को क्यों फॉलो करें। अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब इंसान चांद पे पहुंच गया है। अब हम वो पुरानी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोसीदा तालीमात को हम फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम की एक बड़ी जबरदस्त बात क्या है, देखो कुरान कहता है फितरत। इन सब इश्कालों का जवाब पता है कुरान ने किसमें दिया? आजकल कहते हैं ना मैरीलैंड वाले कहेंगे आप लोग, हम भाई अमेरिका में बैठ के 1400 साल पुरानी तालीमात, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम वही पर्दा नमाज की बातें कर रहे हो बैठ के। अब्बा का कहना, अम्मा का कहना, भाई अब्बा अम्मा का दौर गया। ओल्ड हाउस क्यों बने? किस सिलसिले में बने हुए ओल्ड हाउस?
یہ اسی لیے تو بنے, ابا کی ٹینشن اور اما کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں, تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے, میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں, ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا میں. اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی. اولاد بنا کے نہیں پال سکتا, کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی, لبرل انٹیاں, ساری زندگی گزار دی, شوہر نہیں ہے, اب بڑھاپے میں کیا پالا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہرت, استغفر اللہ, یعنی کتنا بہترین, وہ پال لیتی. کیا خیال ہے؟ وہ رکھ لیتی جوانی میں, تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے, عورتیں بھی پال رہی ہیں, کیا. تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں, پہاڑوں پتھروں کے دور کو, اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا ہے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے, پتھروں کے دور کا مذہب ہے, جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نا نا نا, قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا, کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا, سوزوکی بائکیں آئی تھی, تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی, بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں, یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا, سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی ہے, برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے, اب سائنس نے ترقی کر لی, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں, کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے, تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ
ईंटें उठा उठा के ऊपर लेकर जाते थे, अब वेट उठा उठा के वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको। पहले शेर पीछे भागता था, आप तकड़ तकड़ आगे, अब शेर नहीं भाग रहा, आप महफूज हो गए हैं, तो अब आपको जॉगिंग खुद ही कोई नहीं भाग रहा, आप भागें आप, क्योंकि आप साइंस ने तरक्की कर ली है, आपकी नेचर चेंज नहीं है। अपने आप को सेहतमंद रखने के आज भी वही उसूल हैं जो 4000 साल पहले थे, और इस्लाम तो 1400 साल पहले की बात कर रहा है, वो तो 4000 साल पहले जा ही नहीं रहा। तो खूब समझ लें, जैसे मेरी और आपकी नेचर सेहत के बारे में चेंज नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक चीजें, कल हम अमेरिका में यही एक मार्केट में गए, ऑर्गेनिक फूड पे अलग इतनी महंगी उसकी प्राइस थे। अरे भाई ऑर्गेनिक के महंगी क्यों है? आपने जो एक यूरिया खाद इजाद की है वो तो साइंसी इजाद है, उसकी तो प्रोडक्ट बहुत खानदानी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ना ना ना, वो गोबर का जो पौधा है ना, जो वंस अपॉन अ टाइम गाय का गोबर,